وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور شیخ عبد القادر جیلانی سے سب لوگ محبت تو کرتے ہو نا؟ کون کون کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، پھٹافٹ پھٹافٹ. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دے. ہاں سب محبت کرتے ماشاءاللہ. ارے بولو نا ہاں. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہو تو ان کے ابا کا نام آپ آج گھر پہ جانا اور اپنی بیوی کو کہنا آئی لو یو. کیا کہنا؟ دیکھو مولانا شرماتے، کائے کو شرماتا بھائی مولانا بولنے کا، اس میں کیا ہاں بیوی کو بولنے کا نا. جا کے بولنا اپنی بیوی کو آئی لو یو، اور پھر اس کے بعد یوں سر پہ ہاتھ رکھنا. ارے ارے وہ تیرے بڈھے باپ کا نام بولنا، بولنا تیرے بڈھے باپ. بتاؤ لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ ارے بولو لڑے گی کہ نہیں؟ تمہارا آئی لو یو کینسل. کیونکہ آپ نے اس کو پوچھا وہ تیرے باپ کا، وہ کہے کہ 15 سال نکاح کو ہو گئے تم کو میرے ابا کا نام نہیں معلوم. 15 سال بیوی کے ابا کا نام نہیں معلوم تو بیوی ناراض. ہم زمانے سے گھوس پاک کا دامن، اور ان کے ابا کا نام. شرم سے ڈوب مرو، چلو بھر پانی لے کے ڈوب مرو کہ بیوی کے باپ کا نام معلوم ہے، گرل فرینڈ کا نام معلوم ہے، کرکٹر کا نام معلوم ہے، فٹ بال والے کا نام معلوم ہے، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والوں کا نام معلوم ہے. افسوس ہے جن کے صدقے اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اولیاء کرام ان کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. سنو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ. اب آئندہ بولنا نہیں پڑے، بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجبل، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجبل، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ المحضی، ان کے ابا کا نام شیخ حسن المثنی، ان کے ابا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. بھائی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ تو آج سے مصطفیٰ کا دامن. چلو اب میں 2 بات کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات، مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی؟ مصطفیٰ کا دامن ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. مصطفیٰ کا دامن. اور کوئی ولی نہیں بنے گا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو، چاہے اجمیر والے بابا ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوئے، خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ ہوئے، ہمارے سورت کے خواجہ دادا رحمت اللہ علیہ ہوئے، بابا فرید الدین جھجر شکر رحمت اللہ علیہ ہوئے، حضرت جنید بغدادی ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھامتا. اور مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ پورے لمبایت کیا قدم قدم پر اللہ ہم کو عزتوں سے مالا مال کرے گا. ہاں کریں گے؟ مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے؟ کون کون ہاتھ اوپر کرو. ہاتھ اوپر. نہیں سمجھے کیا؟ داڑھی شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پر داڑھی نہیں بولو نا، تھی یا نہیں تھی؟ اجمیر والے بابا، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ روشن چراغ، خواجہ جنید بغدادی، اس سب کے چہرے پہ داڑھی. سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی، سارے تابعین کے چہرے پہ داڑھی، سارے تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی، سارے اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی. اور یہاں سامنے بڈھا بھی پٹی بنا کے آتا، کم بخت بڈھا لوکنگ ہینڈسم. ہاں چلو کوئی بات نہیں، ایک کام کر لو، آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن آ جائے گا. کون؟ میں نے کہا نا 2 باتیں کروں گا. پہلی بات، ایک کام کر لو، آٹومیٹک
مصطفیٰ کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بھائی میں 1:45 تک بولوں گا, ٹھیک ہے نا؟ بس ایک بات میری, ایک بات. کون کون تیار ہے؟ ایک کام کرو, ایک کام. مصطفیٰ کا دامن آٹومیٹک آئے گا. کیونکہ آدمی بہت سوچتا ہے, ارے موبائل چھوڑنے کا, دارو چھوڑنے کا, گٹکا چھوڑنے کا, ارے پھر نماز پڑھنے کا, پھر زکات دینے کا, کیا کتنا کرنے کا تو مصطفیٰ کا دامن ملے. میں کہتا ہوں میرے پیارو, کچھ نہیں, ایک کام شروع کرو, آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن ہمارے سامنے آئے گا. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی نماز. فجر, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 وقت کی نماز پڑھ لو. میرے پیارو, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لو. بلکہ ایک بات اور بتاؤ, اجمیر والے بابا, کون؟ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہم سب کے پاس بلڈنگ ہے. بلڈنگ ہے ہمارے پاس. ارے سوچتا ہوگا جھوپڑے کا ٹھکانہ نہیں, کیا بلڈنگ کی بات کرتے ہو, لیکن ہے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہر کلمے والے کے پاس بلڈنگ ہے, اور وہ بلڈنگ کا نام ہے دارالایمان. کیا نام ہے؟ یعنی ایمان کی بلڈنگ ہمارے پاس ہے. کتنی اونچی بلڈنگ ہے؟ کیونکہ بمبئی میں ہم نے بلڈنگ دیکھا تو 55 مالے کی, دبئی میں بلڈنگ دیکھا تو آدھی سمندر میں, آدھی سمندر کے اوپر. تو ہماری بلڈنگ کتنی اونچی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہماری بلڈنگ کا جو فاؤنڈیشن ہے, پلر ہے نیچے, وہ نماز ہے. نماز مضبوط کرتے جاؤ, بلڈنگ پر مالے چڑھاتے جاؤ. بولو سبحان اللہ. نماز مضبوط کرتے جاؤ, تمہاری بلڈنگ دبئی سے بھی اوپر سیدھے جنت میں مصطفیٰ کے پاس چلی جائے گی. بولو سبحان اللہ. کیا مضبوط ہونا چاہیے نیچے. اور اگر نماز کھوکھلی ہے, جیسے یہاں بہت سارے کم بخت بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی, نالائق گدار بیٹھے یہاں پہ, تو اگر نماز کھوکھلی ہے تو جب پلر کھوکھلا ہوگا تو بلڈنگ کیا ہوگی؟ ارے بولو بلڈنگ کیا ہو جائے گی. اسی لیے خواجہ اجمیر والے بابا نے کہا نمازی ہوگا جنتی ہوگا, بے نمازی ہوگا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور فرمایا جو بے نمازی ہوگا موت کے وقت بول کچھ نہیں سکے گا, زبان بند. بولو زبان بند. اتنی پیاس لگے گی اگر سمندر کا پانی پلائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی, مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. اسی پیاس میں تڑپتے بغیر کلمے کے مر جائے گا. میرے پیارو, نماز آ گئی, اللہ کی قسم مصطفیٰ کا دامن آ گیا. ساتھ میں بولو نماز آ گئی, بولو مصطفیٰ کا دامن. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک بات, ہمارے بہت سارے, ہاتھ نیچے رکھو, ہمارے بہت سارے لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں, اور وہ سیٹ گالی بھی دیتا ہے, کبھی ماں کی گالی دیتا ہے, کبھی بہن کی گالی دیتا ہے. آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو معلوم نہیں ماتم کھڑا کر دیتا ہے. اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو بخار آتا ہے. تو میرے پیاروں, میں ایک بات آپ کو کہوں, کب تک لوگوں کی غلامی کریں گے؟ جس اللہ نے اس کو سیٹ بنایا, کیا وہ اللہ ہم کو سیٹ نہیں بنا سکتا؟ جس اللہ نے اس کو 2 کمپنیاں دی, کیا وہ ہم کو نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ نے فرمایا دوں گا, نماز پڑھ لے, اتنی روزی دوں گا تجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے؟ اب پکا وعدہ. فجر, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. چلو اب مجمع بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا مجمع ہے, لیکن بہت جلدی کام کرنا ہے ہم کو. کام یہ کرنا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جب سورت سے کوسمبا جاتے ہیں تو بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے, جو گاؤں کا نام ہے کنیاسی. بولو کیا نام ہے؟ چھوٹا سا گاؤں ہے. الحمدللہ میں مبارکبادی دیتا ہوں گاؤں والوں کو, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. اور وہ بہت غریب گاؤں, بہت ہی غریب گاؤں, لیکن بہت محنت کے ساتھ انہوں نے مسجد بنائی. کہاں آ کر رک گئے معلوم ہے؟ اب کھڑکی دروازے کا معاملہ آ گیا, کچھ 2-2.25 لاکھ کا معاملہ آ گیا, کیونکہ کھڑکی, چھپر, دروازہ تھوڑا سا معاملے کے لیے اٹک گئے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا معاملہ ہم لوگ پورا کریں گے, قیامت تک انشاءاللہ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سارا کا سارا ثواب تو ہم کو مل جائے گا.